تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبر نامے پر۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے تاریخ کی کتابوں میں تاج محل سے متعلق غلط معلومات کو حذف کرنے کے لیے داخل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سخت ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ عدالت اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتی کیونکہ ان معاملات پر غور کرنا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا کام ہے۔ عدالت نے کہا کہ کیا ہم 400 سال بعد اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ تاج محل کی تاریخ اور اس کے پیچھے تاریخی حقائق کیا ہے؟ عدالت کے ریمارکس کے بعد درخواست گزار نے اپنی درخواست واپس لے لی، جس کے بعد یہ معاملہ یہیں ختم کر دیا گیا۔ سمیر احمد ٹی آر ایس حرکیاتی قائد ضلع نظام آباد عثمان حضرمی قائد ٹی.آر.ایس آرمور کی جانب سے ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی گئی۔ آرمور میں آج ہریش راؤ نے ڈائلسس سینٹر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر آرمور ٹی.آر.ایس قائدین و کارکنان نے ہریش راؤ کا زبردست خیر مقدم کرتے ہوئے استقبال کیا۔ سمیر احمد عثمان حضرمی نے بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ڈائلسس سینٹر کے قیام کے لیے رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی۔ جیون ریڈی کی نمائندگی پر وزیر صحت ہریش راؤ نے ڈائلسس سینٹر کے لیے فنڈز جاری کیا۔ سمیر احمد عثمان حضرمی نے میونسپل وائس چیئرمین شیخ منو، محمد امتیاز کونسلر، سید فیاض، سید عتیق، محمد شاہد، محمد شاکر، محمد لطیف نے ڈائلسس سینٹر کے آغاز پر وزیر صحت ہریش راؤ اور رکن اسمبلی آرمور جیون ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ جناب محمد اکرم، ڈائریکٹر ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن تلنگانہ کی اطلاع کے بموجب سہولت مائکرو فائنانس حیدرآباد ریجن نے 4 دسمبر 2022 بروز اتوار اسلامک سینٹر لکڑکوٹ تلنگانہ پر برانچ مینیجرز اور برانچ مینیجنگ کمیٹی کے اراکین کے لیے ایک کل یومی تربیتی اور تفہیمی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ پروگرام کا آغاز مولانا جاوید بیگ عمری BMC صدر نظام آباد کی تلاوت قرآن و ترجمانی سے ہوا۔ پروگرام میں شرکاء کو مالیاتی طریقہ کار، کیش ہینڈلنگ پالیسی، مارکیٹنگ اور پبلسٹی، اخراجات کی تصدیق اور آڈٹ، دن بھر کی سرگرمیوں کا جائزہ، پرفارمنس، اسلامی مرابطہ کا طریقہ کار اور عمل وغیرہ جیسے موضوعات پر تفصیلی سمجھایا گیا۔ ریاست تلنگانہ کے 19 اضلاع میں قائم 39 برانچز سے 120 سے زائد منتخب ممبران موجود تھے۔ واضح ہے کہ سہولت حیدرآباد کے علاقے کی شاخیں 3 ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کے نام کرناٹک میں کرونیا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سیوا اور خدمت ہے، اور اب تک ہزاروں مستحق خاندانوں کو بلا سودی مائکرو فائنانس اسکیم کے تحت کروڑوں روپے کے بلا سودی قرض چھوٹے اور اوسط کاروبار کے لیے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی کی ہدایت پر آج کھمم ضلع کانگریس صدر درگا کی قیادت میں کسانوں کے مسائل کو لے کر کانگریس آفس سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کھمم کلکٹریٹ کے روبرو واقع دھرنا چوک پہنچ کر احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر مدیرہ رکن اسمبلی وسیع LP قائد بھٹی وکرمارکا نے خطاب کرتے ہوئے تلنگانہ حکومت سے دھرانی پورٹل کو فوری برخاست کرنے کا مطالبہ کیا اور کسانوں کے لون کو بھی معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے کسانوں کو انشورنس کے تحت فصل خراب ہونے پر حکومت کی جانب سے بھرپور معاوضہ دیا جائے۔ بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ حکومت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کی کہ کانگریس کے دور حکومت میں تمام کسانوں کو انشورنس کے ذریعے فصل خراب ہونے پر فی ایکڑ 5,000 روپے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ دھان خریداری کا تلنگانہ حکومت جو دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ کسانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے۔ ملو بھٹی وکرمارکا نے مزید کہا کہ قبائلی طبقات کے کسانوں کو فوری اراضیات کے پٹے جات جاری کیے جائیں۔ ریالی اور دھرنا پروگرام میں کانگریس قائدین، کارکنان کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کوہیر منڈل کے بلال پور میں زلزلے کے جھٹکوں کے ساتھ ہی لوگ خوف کے عالم میں گھروں سے باہر نکل آئے، تاہم کسی بھی طرح کی جانی و مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ منگل کی صبح کی اولین ساعتوں میں جس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگ گہری نیند میں تھے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 3.6 درج کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ جنوری میں بھی کوہیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک